ایلی کا سلسلہ یہ ہے کہ یہ بڑی خاموش فنکار ہیں. ان کا یہ جو بہت سے ایسے کام کرتی ہیں جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. یعنی ہیوسٹن میں جو ہم مشاعرہ کرتے ہیں تقریباً 700 لوگ اس مشاعرے میں شریک ہوتے ہیں, انٹرنیشنل مشاعرہ. اور وہ مشاعرہ ہوتا ہے علی گڑھ الومنائی ایسوسیشن کے بینر تلے, اور اس میں سب سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ اینی کا ہوتا ہے. گانے برمے سکھنے, یعنی یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہوتی. اگر یہ نہ ہو, ان کا تعاون نہ شامل ہو, اور کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ یعنی مطلب کہ تو یہ ان کا دائرہ ہے کام کرنے کا جو میں بتا رہی ہوں خاموشی سے. اور یہاں جو کچھ بھی کرتی ہیں وہ آپ سب واقف ہیں. اور میرے لیے اور بھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج کی محفل میں کاشی بھائی سے ملاقات ہوئی, اور جن سے ملنے کا مجھے بہت اشتیاق تھا. اور آپ کا ذکر اور آپ کا کام جو ہے وہ آپ سب سے ظاہر ہے. فاروق تراز صاحب ہیں اس محفل میں, فیصل ہیں, اتنے اچھے شاعر ہیں, وہ اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ پھر یعنی شبنم صاحب نہ صرف بڑے شاعر ہیں اردو ادب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نہ صرف بڑے شاعر بلکہ وہ بڑے انسان بھی ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, جیسے ایک کنبہ ہوتا ہے سیاست میں, سیاست کا اپنا ایک کنبہ ہوتا ہے, ادب کا اپنا ایک کنبہ ہوتا ہے, اور کنبے میں تمام مسائل ہوتے ہیں, جھگڑے بھی, اختلافات بھی, انائیں بھی چھوٹی چھوٹی. اس میں اپنے آپ کو بچا کے چلنا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا تمام آلائشوں سے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. شبنم صاحب نے وہ کام, وہ ان کا قامت کا یہ آپ دیکھیں کہ وہ بچا کے اپنے آپ کو چل رہے ہیں. تو یہاں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں فیصل, اور فیصل جو شاعری کر رہے ہیں وہ بہت مختلف ہے. یہ بھی بہت مشکل ہوتا ہے کہ تجرم سلطان بوز تو بہت مشکل ہوتا ہے پھر اپنا مقام بنانا. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ یہ اپنا مقام بنائیں گے یہ اپنے آپ کو. اور یہ نئے شاعر ہمارے جو ہیں یہ راہی معصوم رضا صاحب کے خاندان سے ہیں, کیا تعلق خاندان کا خانوادے کا, ان کو بہت بڑا حوالہ ہے. تو یہ اینی نے یہ جو کہکشاں اکٹھا کر رکھی ہے یہ تو بڑی کمال کی کہکشاں ہے. اور آج اس میں ایک اور اضافہ ہوا ہے, میری چھوٹی بہن, میری بےحد لاڈلی بہن, ان کی بڑی بہن جو ہے وہ میری واحد اکلوتی بچپن کی دوست ہے افروز. اور یہ پورا اپنے دلہنیا خورشید عالم کے ساتھ تشریف لائی ہے. یہ چھوٹی سی ہوا کرتی تھی, جب ہم دونوں باتیں کرتے تھے رات کو بہت رات تک جاگتے تھے. تو یہ بالکل ننھی تھی, یعنی کہ گود میں تھی. تو ہم کیا کرتے جب یہ روتی تھی تو ہم کبھی منہ میں کچھ دے دیتے تھے کہ کسی طرح سے چپ ہو جائے تاکہ سب لوگ. اور یہ ابھی اتنی بڑی ہو گئی ہے ماشاء اللہ, بچوں کی ماں ہو گئی ہے, لیکن ہمارے لیے اتنی بڑی ہے. میرے لیے بہت بہت نرم کی بھی شکر گزار آپ سب کی کہ آپ سب یہاں ہیں. اور تو یہ تھا سلسلہ جناب. اب شاعری کی طرف آتے ہیں جو حکم کی تعمیر شروع ہونی چاہیے. پہلے چند شعر. وقت بظاہر خاموشی سے کٹتا جاتا ہے, وقت بظاہر خاموشی سے کٹتا جاتا ہے, ایک آئینہ ہے جو گرد میں اٹکا جاتا ہے. وقت بظاہر خاموشی سے کٹتا جاتا ہے, ایک آئینہ ہے جو گرد میں اٹکا جاتا ہے. اور اپنے اپنے حجروں کے قیدی ہیں ہم سب لوگ, اپنے اپنے حجروں کے قیدی ہیں ہم سب لوگ. چھوٹا سا یہ گھر حصوں میں بٹتا جاتا ہے, اپنے اپنے حجروں کے قیدی ہیں ہم سب لوگ. چھوٹا سا یہ گھر حصوں میں بٹتا جاتا ہے. اور ایک چاہت ہے جو زنجیریں کستی جاتی ہے, ایک چاہت ہے جو زنجیریں کستی جاتی ہے. ایک بالک ہے جو قدموں سے نکلتا جاتا ہے. اور ایک طرف سے ہلکے وحشت ہوتا جائے تنگ, ایک طرف سے ہلکے وحشت ہوتا جائے تنگ.
ایک جانب سے لشکر پیچھے ہٹتا جاتا ہے، ایک طرف سے حلقہ وحشت ہوتا جائے تنگ، ایک جانب سے لشکر پیچھے ہٹتا جاتا ہے، اپنے اپنے حجروں کے قیدی ہیں ہم سب لوگ، چھوٹا سا یہ گھر حصوں میں بٹتا جاتا ہے، سرد و ویران ہے خوشبوؤں کے مکان رخ بدلتی نہیں، سرد و ویران ہے خوشبوؤں کے مکان رخ بدلتی نہیں، رقص کرتی ہے گلیوں میں باد خزاں رخ بدلتی نہیں، سرد و ویران ہے خوشبوؤں کے مکان رخ بدلتی نہیں، رقص کرتی ہے گلیوں میں باد خزاں رخ بدلتی نہیں، اور آنکھ پتھرا گئی راستوں کے دیے منجمد پاؤں چھل، آنکھ پتھرا گئی راستوں کے دیے منجمد پاؤں چھل، کیا سے کیا ہو گیا شہر آوار گاں رخ بدلتی نہیں، کیا سے کیا ہو گیا شہر آوار گاں رخ بدلتی نہیں، اور پھول ہٹتے نہیں جب دریچوں میں خوف مکافات سے، پھول ہٹتے نہیں جب دریچوں میں خوف مکافات سے، آگ جلتی نہیں جب مکاں در مکاں رخ بدلتی نہیں، اور پھول ہٹتے نہیں جب دریچوں میں خوف مکافات سے، آگ جلتی نہیں جب مکاں در مکاں رخ بدلتی نہیں، اور پھر دیکھیے کہ کسب حرمت کریں اجر پاتے رہیں کاسے شخص ہم، کسب حرمت کریں اجر پاتے رہیں کاسے شخص ہم، اس طرح تو کبھی نہیں جاں رخ بدلتی نہیں، رقص کرتی ہے گلیوں میں باد خزاں رخ بدلتی نہیں، اور ذکر آیا تھا ابھی راستے میں تو یہ آج کی شام نہیں بلکہ دوپہر، اینی نے کہا بھائی دوپہر سے، میں نے کہا ٹھیک ہے چلے ہندوستان کی شام، لیکن ہم اس کو دوپہر میں ایک غزل کے کچھ اشعار ہیں، یوں ہی کسی کے دھیان میں اپنے آپ میں گاتی دوپہریں، یوں ہی کسی کے دھیان میں اپنے آپ میں گاتی دوپہریں، نرم گلابی جاڑوں والی بال سکھاتی دوپہریں، یوں ہی کسی کے دھیان میں اپنے آپ میں گاتی دوپہریں، نرم گلابی جاڑوں والی بال سکھاتی دوپہریں، اور سارے گھر میں شام ڈھلے تک کھیل و دھوپ اور چھاؤں کا، سارے گھر میں شام ڈھلے تک کھیل و دھوپ اور چھاؤں کا، لپے پھٹے کچے آنگن میں لوٹ لگاتی دوپہریں، سارے گھر میں شام ڈھلے تک کھیل و دھوپ اور چھاؤں کا، لپے پھٹے کچے آنگن میں لوٹ لگاتی دوپہریں، اور جیون دور کے پیچھے حیران بھاگتی ٹولی بچوں کی، جیون دور کے پیچھے حیران بھاگتی ٹولی بچوں کی، گلیوں گلیوں ننگے پاؤں دھول اڑاتی دوپہریں، گلیوں گلیوں ننگے پاؤں دھول اڑاتی دوپہریں، اور سرگوشی کرتے پردے کنڈی کھٹکاتا نٹکھٹ دن، سرگوشی کرتے پردے کنڈی کھٹکاتا نٹکھٹ دن، اور دبے دبے قدموں سے تپتی چھت پر جاتی دوپہریں، اور کمرے میں حیران کھڑے آئینہ جیسے ہنستے دن، کمرے میں حیران کھڑے آئینہ جیسے ہنستے دن، اور خود سے لڑ کر گوریا کی شور مچاتی دوپہریں، خود سے لڑ کر گوریا کی شور مچاتی دوپہریں، اور وہی مضافاتوں کے بھید بھرے سناٹوں والے گھر، وہی مضافاتوں کے بھید بھرے سناٹوں والے گھر، اور گڑیوں کے لب پی کر ان کا بیاہ رچاتی دوپہریں۔